بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ جادو کرنے والے اور کروانے والے کے بارے میں مطلب کیسے پتہ چل سکتا ہے. اور عموماً گھروں میں بہت ساری لڑائیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں اور ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پتہ لگا سکے کہ کس نے جادو کیا ہے. پہلی بات کچھ باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس چیز کو جاننے میں کچھ بہت ساری احتیاط بہت ضروری ہیں. شیطان کا مقصد ہوتا ہے لڑانا. اب ایک بندہ ہے، شیطان نے بھیجا ہے جن کو بھیجا ہے جادوگر نے، اس بندے کے اور اس کی پھوپھی کے درمیان لڑائی ڈال دو. اب جن اس بندے پر آیا ہے اور دیکھیں کتنی حیرت والی بات ہے. ہمارے ہاں یہ بات چلتی ہے، فلاں بابے نے بتا دیا ہے، پھوپھی نے جادو کروایا، چاچے نے کروایا، مامے نے کروایا. ارے بھائی تم کیسے بتا سکتے ہو؟ اب جادوگر ایک جن کو بھیجتا ہے، جن کو وہ چلا کرتا ہے، قید کرتا ہے، وہ جن کو اتنی محنت کے بعد جادو کرتا ہے، جادو کر کے پھر بھیجتا ہے، اور جن بڑی محنت کے بعد بندے کے اندر داخل ہوتا ہے، بندے انسان کے اوپر ہیوی ہوتا ہے. اچھا اتنی محنت کاوش کے بعد آتے ہوئے بتا دیتا ہے تیری پھوپھی نے جادو کروایا. کوئی سمجھ میں آتی بات؟ بھائی کیسی بات ہے؟ ایک جادوگر اتنی محنت کرتا ہے، جن کو پکڑتا ہے، قید کرتا ہے، اس پر جادو کرتا ہے، اس کو جادو کے ذریعے بھیجتا ہے، اور جن وہ پتہ نہیں کیا کیا کر کے اتنی محنت کر کے اس کے اندر داخل ہوتا ہے اور آتے ہی بتا دیتا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اب پھوپھی کے درمیان اور اس بندے کے درمیان لڑائی ڈالنی. اب جادوگر نے جن بھیجا، جن نے آتے ہی کہہ دیا، بھیجا کسی اور نے ہے، کروایا جادو کسی اور نے ہے، اس نے آتے ہی کہہ دیا تیری پھوپھی نے بھیجا ہے. اب ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ کچھ اور ہو نہ ہو، وہ جو ہے نا توپے پھوپھی کی طرف سیدھی ہو جاتی ہے کہ واقعی پھوپھی نے کروا دیا. ارے بھائی اس شیطان کی بات کو اس کو اتنا سچ مانا جاتا ہے، کوئی اور بات کو سچ مانے نہ مانے. جی اس میں جن آیا تھا، جن نے کہا ہے جی، اور اس کی بات کو سچ مان کر گھروں میں لڑائی پڑ جاتی ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت ساری پرابلم بن جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں، کسی جن شیطان کی بات پر عمل نہیں کرنا. جنات سچ نہیں بولتے، شیاطین سچ نہیں بولتے الا ماشاء اللہ، ورنہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لڑاتے ہیں. آپ کو اس بات سے بچنا ہے اور اس بندے کی بات سے جو بھی بچنا ہے جو کاہن ہے، نجومی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اس کے پاس جانے سے. نجومی کاہن کون ہے؟ جو جاتے ہی آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے اور بتا دیتا ہے فلاں کا جادو فلاں دفن اور فلاں نے کیا ہے. کیسے بتاتا ہے؟ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں بتایا. ان سے بڑی بھی کوئی ذات ہے؟ کیسے بتایا انہوں نے؟ اللہ نے بتایا فرشتوں کے ذریعے، میرے محبوب فلاں جگہ پر جادو ہے اور فلاں نے کیا ہے اور ایسے ایسے کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا. کتنی دیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جادو کا عمل رہا، لیکن کس نے بتایا؟ آپ نے تو نہیں آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ جاؤ وہاں سے جادو اٹھا لو، نہیں کیا. تو یہ جو کاہن ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ بڑھ کے. یہ ایسی باتیں، فضول باتوں پر ہم نے عمل نہیں کرنا، بلکہ وہ طریقہ اپنانا ہے جو طریقہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. ہم انشاءاللہ ناظرین کو وہ بتائیں گے. اور اس کے بعد میں ایک اور بات آپ کو ذکر کرتا چلوں. ایک اور معاملہ، ایک اور طریقہ کار چلتا ہے کہ جی مریض کو خود ہی نظر آ جاتا ہے. کہتے ہیں جی میں نے پڑھائی کی، مولوی صاحب نے پڑھائی کی، مریض کو جادو نظر آ گیا، وہ پھوپھی نظر آ گئی، چاچو نظر آ گیا جس نے جادو کیا ہے. تو اس میں سب سے بڑی جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات جادوگر جن ہوتے ہیں جو مریض کی آنکھوں پر جادو کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر جادو کیا تھا. اب رسیاں انہیں سانپ نظر آنے لگ گئی تھی، تو مریض کی آنکھوں پر جادو کر کے کوئی بھی صورت اس کے سامنے لائی جا سکتی ہے. اس لیے ان باتوں پر بالکل بھی عمل نہیں کرنا چاہیے. جو بہترین طریقہ کار ہے وہ ہے اللہ سے رجوع. اللہ سے مانگنا ہے ہم نے، یا اللہ ہمارا دشمن کون ہے ہمیں سامنے دکھا. وہ بہترین طریقہ کار ہے تہجد کے وقت اٹھنا، اللہ کے آگے گڑگڑانا. اس وقت دعا مانگنی ہے، حاجت کے نفل پڑھنے، اللہ سے دعا مانگنی. کیا مانگنی؟ کہ یا اللہ مجھے وہ بندہ دکھا دے. اور اس وقت پڑھائی کیا کرنی ہے؟ یا سونے سے پہلے پڑھائی کریں یا تہجد کے وقت پڑھائی کریں، انشاءاللہ بندہ وہ سامنے آ جائے گا. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ 40-41 مرتبہ پڑھیں. سورہ لقمان کی آیت ہے، یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ 40 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے ساتھ 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور 7 مرتبہ آخری 2 کل. یہ ملا کر یہ تینوں چاروں چیزیں پڑھ کے اپنے سینے پر پھونک کے سو جائے اور دعا کر کے سوئے کہ یا اللہ جو بھی بندہ ہے جہاں پر بھی ہے، یہ دونوں چیزوں کے لیے یہ پڑھائی ہے. جہاں پر جادو دفن ہے اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو یہ دعا کرے یا اللہ جہاں پر بھی میرے لیے جو جادو کیا وہ مجھے جگہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ دکھا دے. عشاء کی نماز کے بعد کر لے یا تہجد کے وقت کر لے. تہجد کے وقت کیا ہوا عمل بالکل ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے. کوئی آپ دعا کر لیں، کوئی عمل کر لیں، بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. یہ آپ کریں گے، یہ 7 دن عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بندہ بھی دکھا دیں گے، وہ عمل بھی دکھا دیں گے. تو اس لیے کاہنوں کی باتوں کے پیچھے نہ لگے، ایسے لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ لگیں جو آپ کے گھروں میں لڑائی ڈال دیں. تو بہترین جو طریقہ ہے وہ اللہ کے قرآن والا ہے اور اللہ کی طرف رجوع